اسلام آباد کی سردیاں ہمیشہ سے مجھے پسند تھیں۔ وہاں کی پہاڑی ہوائیں، ہلکی دھوپ اور سکون بھرا ماحول مجھے کسی خواب کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ والد صاحب نے جب چھٹیوں کا اعلان کیا تو ہم سب خوش ہو گئے۔ 1 ماہ اسلام آباد گزارنے کا منصوبہ بنا۔ ہم سب روانہ ہوئے اور کراچی میں ہمارا گھر خالی رہ گیا۔ صرف میرا چھوٹا بھائی یاسر وہاں موجود تھا، جو 17 سال کا تھا۔ اسلام آباد آ کر ہم نے خوب سیر کی، لیکن سردی میرے لیے کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔ نزلہ، زکام اور بخار نے ایسا گھیرا کہ مجھے واپس جانا پڑا۔ والدین نے مجھے میری خالہ کے ساتھ کراچی بھیج دیا تاکہ میں آرام کر سکوں۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب ہم گھر پہنچے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ حیرت ہوئی کہ یاسر نے دروازہ بند نہیں کیا۔ خالہ نے مجھے دروازے پر چھوڑا اور واپس چلی گئیں۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہوئی تو گھر کا منظر غیر متوقع تھا۔ ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے خاموشی سے بھائی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اندر جھانک کر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں میرے بھائی کے کچھ دوست موجود تھے اور ایک لڑکی بھی، جن کے انداز انتہائی غیر شائستہ تھے۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل ایک گہرے صدمے سے لبریز تھا۔ میں کچن میں آئی اور خود کو سنبھالنے لگی۔ میں نے چپ چاپ کھانے کا سامان نکالا اور اپنے لیے کچھ بنایا۔ اسی دوران یاسیر کا ایک قریبی دوست حامد مجھے دیکھ کر رک گیا۔ ہماری نظریں ملیں، لیکن میں نے نظر چرا کر خاموشی اختیار کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حامد اندر آیا۔ اس کی حالت نشے میں تھی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی اور سخت لہجے میں کہا، یہ وقت اور جگہ مناسب نہیں، برائے مہربانی باہر جائیں۔ لیکن اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دھکیل کر بستر پر بٹھا دیا۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے بھائی کو آواز دی، لیکن وہ اپنی دنیا میں مصروف تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن حامد کا رویہ درندہ صفت ہو چکا تھا۔ اس نے میرے اعتماد، میری خاموشی اور میری بے بسی کو کمزوری سمجھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ اگلے دن میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ماں کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی اور بھائی سے تو اب اعتماد اٹھ چکا تھا۔ میں نے خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل کا سکون چھن چکا تھا۔ اس کی درندگی وہیں ختم نہ ہوئی۔ اگلی رات وہ پھر آیا۔ اس بار میری خاموشی نے اسے اور بے خوف کر دیا تھا۔ میں پھر اس کا نشانہ بندی۔ میرے آنسو، میری کانپتی ہچکیاں، کچھ بھی اسے روک نہ سکیں۔ میں بے بس تھی، میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ کئی دن اسی حالت میں گزرے۔ میں نے اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنا شروع کر دی۔ جب ماں کو فون کیا تو صرف یہی کہا، آمی، میری طبیعت بہت خراب ہے، جلدی واپس آ جائیں۔ وہ فوراً آ گئیں۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میں حمل سے تھی۔ یہ خبر بجلی بن کر گری۔ میری ماں صدمے میں آ گئیں۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ پہل انہوں نے سمجھا شاید میری ہی کوئی غلطی ہو، لیکن میں نے ہمت کر کے سچ بتا دیا۔ ماں نے خاموشی سے سنا۔ میں نے انہیں وہ رات بتائی جب میں واپس گھر آئی تھی، اور وہ وقت جب میں ایک خوفناک تجربے سے گزری۔ حامد نے میرے اعتماد کو کچلا اور میرے جسم پر نہیں، میری روح پر حملہ کیا۔ ماں خاموش بیٹھی رہیں، پھر آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً والد کو سب کچھ بتایا۔ والد صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قانونی کارروائی کی۔ حامد کو گرفتار کروا دیا گیا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور وہ قانون کی گرفت میں آ گیا، لیکن جو میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ پلٹایا نہ جا سکتا تھا۔ میری معصومیت، میرا تعلیمی سفر، سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ منگنی ختم ہو گئی۔ خاندان میں الزامات شروع ہو گئے۔ کچھ نے مجھے مورد الزام ٹھہرایا، کچھ نے ہمدردی کی، لیکن کوئی میری حقیقت نہیں سمجھ سکا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی ماں، اپنی سچائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ معاشرہ جو چاہے سمجھے، لیکن میری سچائی میری طاقت تھی۔ میں نے تھیراپی لینا شروع کی، تعلیم جاری رکھی اور خواتین کے لیے ایک فلاحی ادارے سے وابستہ ہو گئی۔ میں نے اپنی کہانی ان لڑکیوں کو سنانا شروع کی جو ظلم سہ کر خاموش رہتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ خاموشی اختیار کرنے سے ظالم کو ہمت ملتی ہے اور بولنے سے انصاف کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ہر بیٹی، ہر بہن جان لے کہ اس کی عزت اور حفاظت صرف اس کا حق نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ خاندان، معاشرے اور ریاست کی ذمہ داری بھی سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ ظلم کا جواب خاموشی نہیں، آواز ہے، اور جب آواز اٹھتی ہے تو انصاف لازمی ہوتا ہے۔ دوستو،